ہمارے پاس یہی حال رہ گیا کہ ہم اپنے والدین کو اٹھائیں اور اٹھا کے ان کو دارالعمان میں اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں. یہاں پر نا آپ نے تھوڑی دیر پہلے مغربی معاشرے کی بات کی تھی. ہاں جی. تو وہاں پر تو یہ کنسیپٹ ہے، بلکہ یہ آج کل کی مصروفیت کو دیکھ کر اس چیز کی طرف آیا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں یا بزنس مین جو ہے وہ اتنا مصروف ہے کہ اپنے والدین کو اس قدر نہیں سنبھال سکتا، تو ان کے لیے اولڈ ایج بنا دیے گئے ہیں. جی جی. یہاں پر بھی ایسے ہی جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایسا ہی. تو ایک چیز ہے کہ اولڈ ایج میں تو زکوٰۃ بھی جاتی ہے، تو جو ایک بزنس مین ہے جس کا والد یا والدہ اولڈ ایج ہوم میں، اس کا مجھے بتائیں کہ وہ زکوٰۃ پہ پل رہا ہے اس کا والد. دیکھیں جی، میں اگر آپ مذہب سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریلیٹڈ ہی آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، کسی صورت یہ مناسب نہیں ہے. ایک تو اس شخص کے لیے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اس کے پیرنٹس کو نہ صدقہ لگتا ہے، نہ فطرہ لگتا ہے، نہ زکوٰۃ لگتا ہے. اگر وہ ان چیزوں کو سوچتا تو کیا یہ نوبت آتی کہ وہ اپنے والدین کو اٹھا کے ان کو اولڈ ایج ہوم پہ چھوڑتا؟ اچھا، پھر ایک اور پہلو ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو اپنے پیرنٹس کا وہاں پہ اتنا زیادہ فنڈ دے رہا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس پہ پال رہے ہیں. تو اس میں بھی اس ایک شخص کے لیے مناسب قطعی طور پہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے، کیونکہ وہ اپنی توفیقات میں سے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ اس کا ایک الگ سے اس کا ہے. لیکن جن پیرنٹس نے اتنی زیادہ اس کو محبت پیار دی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی چھوڑ دی ہے، یہ ان کے ساتھ قطع رحمی کے اوپر آ گیا. دوسرا آ جاتا ہے کہ کوئی سید فیملی کی جو مطلب کہ سادات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر نجیب الطرفین سید ہے یا ویسی کوئی سیدزادی ہے، ٹھیک ہے، وہ سید کے اوپر صدقہ، سید کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ لگتی ہے. سید کو جو چیز لگتی ہے وہ ہے جی ہومس، قرضہ حسنہ اس کو دیا جا سکتا ہے، ہومس اس کے اوپر اس کو لگتا ہے. وہ پھر جو پیرنٹس اپنے سید فیملیوں اٹھا کے چھوڑ کے آ رہی ہیں دارالعمان میں، وہ یہ تو سوچیں گے ان کے ماں باپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا وہ رزق ان کے اوپر وہ حلال ہے، کیا وہ اچھے پیرائے پہ زندگی گزار رہے ہیں. صد افسوس کی بات ہے کہ وہ تو ان کے پاؤں کی جوتی اٹھا کے کہیں نہ پھینکے، کیا وہ اپنے ماں باپ کو اٹھا کے ان کو اسی حالت میں اٹھا کے پھینکا ہے. اور میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں، وہ باپ دیکھے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، ان کے بیٹے بہت بڑے افسر تھے، اور یہ کہ وہ شاید آدھی دنیا بھی خرید سکتے تھے، لیکن ماں رو کے پروگرام میں یہ بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں پہ کون سی خطا سرزد ہوئی ہے مجھ سے، کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا اپنا بیٹا مجھے اٹھا کے اور ادھر دارالعمان چھوڑ گیا ہے. اب یہاں پہ جو میں زندگی گزارتی ہوں تو ہر صبح جب سورج چڑھتا ہے تو میں ایک امید، ایک آس لیتی ہوں کہ شاید اس کے دل میں خیال آ جائے اور وہ مجھے واپس گھر میں لے جائے، وہ گھر والا ماحول مجھے مل جائے واپس. لیکن نہیں، اب میں نے اپنے آپ کو بہت ٹائم گزرنے کے بعد اس چیز پہ فوکس کر لیا ہے کہ میری زندگی یہی ہے، یہی میری ماں ہے، یہی میرے باپ ہیں، یہ لوگ ہی میرے بہن بھائی ہیں. تو میں نے اسی پہ ہی اپنا وہ آپ کو ڈھال لیا ہے کہ جب میری موت ہوگی تو میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ مجھے تدفین بھی اپنے ہاتھوں سے کر دینا، میرے بیٹے کے حوالے مجھے. کچھ بندے، کچھ این جی اوز یا کوئی ایسا پرسن کہہ لیں جس کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، وہ کہتا ہے یا تو میں این جی او بنا لو یا کوئی اولڈ ایج بنا لو، دارالعمان بنا لو، جس میں فنڈنگز آئیں گی تو لوگوں کی تو ہیلپ بھی اس سے ہو رہی ہے، تو اس کا گھر بھی اسی سے چل رہا ہے، اس کے معاملات بھی اسی سے چل رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے جی، ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ اس وقت شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہمارے معاشرے میں اب یہ تمیز بالکل نہیں رہے گی کہ یہ جو سورس جس سے ہم پیسہ آ رہا ہے اور ہم لوگوں پہ، عواؤں، یتیموں کے نام پہ فنڈز اکٹھے کر لیتے ہیں، بیٹھ کے این جی او کسی بھی جگہ سے اپروچ کروا کے درخواست کر کے ہم اس کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، اور بعد میں ہم ساجے ماں جیسے کہہ کے ادھر ادھر سے ہر بندے سے منت کر کے ہم فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر انہی فنڈز کے اوپر ہم اپنا گھر بھی چلا لیتے ہیں اور اپنے معاملات بھی دیکھ لیتے ہیں. اور وہ جو مستحق لوگ ہیں وہ پھر ادھر ہی ایک سائڈ پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان تک تو وہ چیزیں پھر بھی نہیں پہنچتی، نہ دارالعمان کے اندر پہنچتی ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف اولڈ ایج ہوم کے اوپر جو ہے ہم بات کریں. میں اگر آپ یقیناً جی مختلف این جی اوز کی آپ نے بات چھیڑی ہے تو میرے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دارالعمان ہے جو، ٹھیک ہے، وہ دارالعمان کا مقصد کیا تھا کہ جو بچی یا جو سڑک کے اوپر ایک عورت ہے وہ رات نہیں گزار سکتی، مرد حضرات ایک بیٹا سڑک کے اوپر رات گزار لیتا ہے. تو جو بیسیکلی ایک دارالعمان بنا تھا کہ ایک جو بچی ہے اس کی عصمت کو، اس کی عزت کو سیف کیا جائے، اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں رہ گیا. اب وہ بچی جو دارالعمان کا سوچ کے
جیسے بھی سرکمسٹانسز بنے تھے وہ گھر سے باہر نکلی ہے، جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ جب دارالامان میں گئی ہے تو کیا وہ دارالامان اس کو وہ والا امان دے رہا ہے جو ڈیزرو کرتی ہے وہ بچی؟ یا ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو جتنے بھی یہ ادارے ہیں یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی عورت کو، کسی خاتون کو، کسی بزرگ کو، کسی شہری کو کیا وہ عزت، وہ محبت؟ چلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں کہ مغربی ممالک کے اندر اور ان مطلب کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے کلچرز کے اندر کتے کو بھی مطلب ہر وہ سہولت، بلی کو، کتے کو اچھی زندگی دی جاتی ہے، ان کی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ان کو مطلب کہ ان کے اوپر ٹریکرز لگے ہوئے ہیں، ان کی گائے جو ہیں وہ ٹیگز ہوئی ہیں ان کے ڈیری فارمز کے اندر۔ ہمارے تو دور دور تک فیل ہی نہیں ہوتا کہ ادھر کتے کو وہ عزت دی جاتی ہے، ادھر ہمارے بندے کو وہ عزت نہیں مل رہی۔ غلط اقدامات بھی اٹھا لیتے ہیں، غلط فیصلے کر لیتے ہیں، لاؤبالی عمر ہوتی ہے تو وہ گھر سے باہر نکل آئے ہیں، کوئی مجبوری ہو کہ ان کو گھر والے نہیں رکھ رہے یا وہ خود سے نکل آئے ہیں، تو کیا پھر وہ ان کو وہ کتے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ ہمارے دارالامان یا ہمارے جو اولڈ ایجز وہ ہومز ہیں، وہ سویٹ ہومز ہیں جتنے بھی، وہ ان کو اتنی مطلب اچھی زندگی نہیں دے سکتے کہ وہ ان کے نام پہ پھر جو فنڈز لیے جاتے ہیں اور وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں، تو پھر مطلب معاشرے کے اندر پھر بچا کیا بچے؟